فرمائے آج کی مجلس اعزاز کے بانی سید ناصر حسین کے والد مرحوم سید ملازم حسین شاہ صاحب کے مولا درجات کو فرمائے، ان کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ 12 سفر بعد نماز مغرب ہے امام بارگاہ آستانہ حیدر قرار جال خانوانہ فیصل آباد میں مجلس اعزاز برپا ہوگی، جس میں سید محمد عباس رضوی صاحب، بابا سید شفقت محسن کاظمی صاحب، ذاکر اہل بیت غلام عباس جپا، سید کمائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ قیامت سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ علامہ علی ناصر الحسینی پر پڑھا سکتے، بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ و دولہ شریف مرحوم سید ناصر حسین شاہ صاحب کے والد سید ملازم حسین شاہ صاحب اور دیگر مرحومین حال کی گاہ بلند درجے عطا فرمائے اور ان کو اہل بیت جگہ نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، سورہ مبارکہ الحجرات ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا۔ مذکر تو مراد حضرت آدم علیہ السلام اور مؤنث تو مراد حضرت حوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم نے تمہارے خاندان بنا دیے، ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری کوئی پہچان بن جائے، تمہارا کوئی تعارف بن جائے، تاکہ تم پہچانے جا سکو کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کا مطلب یہ طے ہو گیا قرآن پاک پوچھو کہ جنہیں انسان خالق نے خلق کیتے ہیں، ایک قبیلے بھی کسی انسان نے نہیں بنائے، ایک خاندان بھی کسی انسان نے نہیں بنائے، ایک خاندان بھی اللہ بنائے ہیں، ایک قبیلے بھی اللہ بنائے۔ اگر کوئی بڑے خاندان کا تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی ذہن سے رکھے کہ میرا خاندان اللہ بنایا ہے، اور ایک خیال رہے اس کو کہ جو چھوٹا خاندان ہے وہ خاندان تو ہے، بس وہ اتنا خیال رکھے کہ یہ خاندان بھی اللہ بنایا۔ بڑے خاندان کا بندہ بڑے خاندان ہے، اگر وہ بڑے خاندان کا تعلق رکھتا ہے تو مہربانی کر کے وہ قرآن کی حکمت کے مطابق، قرآن کی تعلیم کے مطابق وہ ذہن ہونا چاہیے کہ اگر چھوٹا خاندان ہے یہ آپ نہیں بنیا، اگر چھوٹے خاندان میں چھوٹے خاندان سے اللہ نے کسی کو رکھا ہے تو یہ خاندان نہیں اللہ بنایا۔ جدو بندے سمجھ جان گے نا کہ میرا خاندان بھی اللہ بنایا ہے تو یہ خاندان بھی اللہ بنایا ہے، پھر کوئی بڑا خاندان کسی چھوٹے خاندان میں مذاق نہیں کرے گا۔ کسی بڑے خاندان کا بندہ پھر چھوٹے خاندان میں چھوٹا نہیں سمجھے گا، کیونکہ اللہ کی بنائی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی بنائی چیز کو مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اتنے کنیا خاندانوں کے بندے بیٹھے ہیں، سارے خاندان اللہ بنائے گئے۔ جہے خاندان جناب تشریف لے آئے نہیں، اپنی مرضی نہ تو نہیں نہ جی آئے، جی اماں اللہ عطا کی ہے وہی اماں ہے، جڑا ابا جان اللہ عطا کیتے ہیں وہی ابا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ صلاح کر کے ابا بنا لے یا صلاح کر کے اماں بنا لے۔ اماں پڑھ بھی ہو سکتی ہے، نال کے بچے کی اماں استانی نہیں ہو سکتی، لیکن جی اماں اللہ عطا کی ہے رہنی تو پھر وہی ہے۔ والد کسی کا امیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچہ غریب بھی ہو سکتا ہے۔ ہوں غریب کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا ابا جڑا ہے
یہ تو ابا ہی کسی ہونا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں. جہاں تین اللہ ابا نصیب کیتا ہے وہ ابا بھی اللہ نے تینوں ٹھیک دیتا ہے, تو جہی اما نصیب کیتی ہے وہ اما بھی تینوں اللہ نے ٹھیک دیتی ہے. لہذا تمام مہربان اما تے بھی مطمئن رہن, تے جڑا اللہ نے ابا دیتا ہے وہ جویں دا بھی ہے وہ تے بھی مطمئن رہن. آ جڑے دھکے نال پہ سید بنتے ہیں نہ اما تے مطمئن نے نہ ابے. اطمینان سے رکھو, اطمینان رکھو نا. خالق کائنات نے جو خاندان بنائے ہیں, میں جس خاندان میں تعلق رکھنا جی انہیں زمین کوئی نہیں. 3.5 مرلے کا ساڈا مکان سی, زمین کوئی نہیں. پاکستان سے بڑے خاندان ہوتے ہیں جنہوں کی زمینیں ہوتی ہیں. جنی زمین زیادہ ہے انہیں بڑا خاندان ہے یار, جنی زمین زیادہ ہوتے بڑا خاندان ہے. نواب لوگ نے 1400 مربع زمین ہے, بڑے خاندان ہیں. پھر جنہوں کو کوئی زمین نہیں وہ چھوٹے خاندان ہیں. لال لکیر کے اندر جنہوں کا 4 مرلے کا مکان ہے انہوں کا چھوٹا خاندان ہے, تو جنہوں کے مربع زمین ہے انہوں کا بڑا خاندان ہے. کوئی گل نہیں. میرا خیال ہے کہ جڑا چھوٹے خاندان کا بندہ ہے انہوں بڑے کا حسد نہیں کرنا چاہیے. بڑے خاندان نو چھوٹے خاندان کی توہین نہیں کرنی چاہیے. سارے خاندان اللہ بنائے. اطمینان بڑا ضروری ہے, سکون بڑا ضروری ہے. سکون صرف وہ کرے گا, ورنہ نیندر نہیں آئے گی. میں تمہیں دسا کئی بندے نیندر نہیں ہوتی کہ میں کہڑے خاندان سے پیدا ہو گیا جی پوزیشن ہی کوئی نہیں معاشرے میں. کئی بندے اپنا خاندان چھپان واسطے شاہ اخوانا پہ ہے. کئی بندے جدا چنگا پہلا خاندان چیما چٹھا برک وڑیج جتھوڑ بڑے بڑے خاندان ہیں, انہیں کدی نہیں آکھیا سی شاہ. وہ جدا خاندان کو ہاتھ چاہتا نا اس کدی نہیں آکھیا سی شاہ. لوڑ ہی نہیں. انہوں نے تو کون ہے ٹھلواں, تو کون ہے چیما, تو کون ہے چٹھا, تو کون ہے برک, تسی کون ہوتے ہو پٹی. جدا ماڑا خاندان ہے نا ہو سکے تسی کون ہوتے ہو, انہیں علام نہیں پہ ویندا. انہوں شاہ جی یار ہی مگر میں سمجھا کے تھک گیا. میرا بھی ہے نا وہ بھی شاہ جی میں دسی, درسی بھی شاہ جی دسی, کسائی ہے شاہ جی اندر کھڑتا نہیں. شاہ جی کنا کوئی تو میں کیا سی نہیں شاہ وہ چھڑتے کر وہ آدھا ماتما نہیں کرتے. ادھر جھنڈا نہیں لایا, میں خیال لائے ہیں کی سرائی لا چڑیے تینوں 50 باری دسیا شاہ نہیں. وہ پھر بندے کئی شیعہ بھی شاہ سمجھنے جن شیعہ بڑے خاندانوں نے تعلق رکھتے ہیں وہ دس دیں کہ اسی شاہ نہیں. جڈے سمجھتے ہیں جڑے کہ ساری قوم اگے ہی ماڑی ہے تو قوم دسن کی بجائے اگر شاہ پہ آتا ہے وہ آدھے ٹھیک. جی میں آخیا میں شاہ نہیں تو دسنا پینا پھر میں کون رہنا بہت سنیے گا ہی نہیں کرنا. صرف ایڈی پریشانی اور کوئی پریشانی نہیں. پریشانی یہ ہے کہ کچھ قوماں اتنے بیچاریاں ایڈیاں چھوٹیاں ہو چکی ہیں. ایک معاشرے کا قصور اس بندے مسکین کا قصور ہے یہ, لیکن معاشرے کا قصور ہے کچھ قوماں چھوٹیاں کر دیتی ہیں. پھر انہیں قوماں کی حیثیت کوئی نہ ملی. انہیں پھر ساتھ لایا ہے کہ کم از کم پھر چلو بندے میں شاہ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. مجھے اگر میں دساں پریشانی ضرور ہوگی گی, پریشانی ضرور ہوگی گی. ایویں جو امام زمانہ نے آ کے پھڑنے نے مولا بھائی تو ہم جزائے خیر عطا فرمائے. بھئی یہ گل دسو جی امام زمانہ نے عدل قائم کرنا کہ نہیں؟ عدل کنوں آتے ہیں جدی کرسی ہے انہوں دینا, جدی کرسی ہے انہوں دے دینی, جدی کرسی ہے انہوں دینا اے عدل ہے, جدی کرسی ہے انہوں دے دینا اے عدل ہے. اگر امام زمانہ نے جھوٹے خلیفے چک کے تو سچیاں خلیفیاں کے سیدھا ثابت کرا کے دسنا ہے کہ اے عہدی نہیں عہدی, پھر جھوٹے بڑے نے انہوں نے پھڑ کے نہ دسن گے سید عہدی نہیں آئی دی. یہ مطلب ہے اطمینان کی زندگی وہ گزار سکتا ہے جڑا اماں تے بھی مطمئن ہوئے, جڑا ابا جان تے بھی مطمئن ہوئے. میرے عزیزوں جننے خاندان نے جننے بڑے چھوٹے بڑے نے انہیں سارے تو بڑا ایک خاندان ہے. لِتَعَارَفُوا, اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اس لیے خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہارا تعارف بن جائے. کسی کا تعارف زمین ہے, کسی کا تعارف مجھا نے, کسی کا تعارف گاواں نے, کسی کا تعارف کارخانے نے, کسی کا تعارف
تعارف پیسے نے یہ پیسے بھی تھوڑے ہی ہون تے جگہ کام ٹھیک ہوتا ہے ورنہ جنہ کوئی بہت زیادہ پیسے کے ساتھ آج کل سارے اندر نے جنہ کو لوگ تھوڑے نہیں وہ باہر اندر نہیں پہ ہونے میرے عزیز دوستو دولت بھی ایک تعارف ہی ہے زمینہ مربع تعارف ہے یہ بز قبیلہ ہے بزدار جڑے نے نا ایک قبیلہ ہے بزدار جی میں ہوادار اگر تو ہاتھ نہیں ہوادار سنے آئی دی ہوادار جتو ہوا ہوندی ہوئے خوشبودار جتو یار خوشبو ہوندی ہوئے مہربانی ایک بزدار قبیلہ ہے جنہیں ساڑھے آج کل وزیر اعلیٰ ہے بزدار میں نا پیڑ ہوتا ہے چلو بزدار میں نا پیڑ بزدار انہوں نے بڑے بزرگ جنہیں سن وہ بہت زیادہ سردار بڑے سن بہت زیادہ پیٹا سن بہت زیادہ مال سی اس مال کی وجہ تو انہوں نے قبیلہ بزدار ہے بزدار یہ مطلب مال زیادہ ہوئے تھے وہ بھی تعارف ہے زمین زیادہ ہوئے تھے وہ بھی تعارف ہے میرے مہربانوں مجلس شروع ہو گئی جدے کو جڑا تعارف ہوئے وہ خوش جائے وہ بندہ او نہیں رہتا جدے کو جڑا تعارف ہوئے وہ خوش جائے وہ بندہ او نہیں رہتا اگر کسی کا تعارف ہے کہ وہ بینک کا مینیجر ہے اگر سسپینڈ ہو جائے تو پھر بھی بندہ سلام کر دے آندر نہیں سسپینڈ جائے مہربانی جدے کو زمین ہوئے جب وہ منڈے ساری بیچ چھڑن کم مکا وہ آپ کرائے دے رہنے لگ پڑ کدھر گئی چدرہا یہ دا مطلب ہے تعارف زمین سی ہو گئی تے تعارف پہ گیا تعارف پیٹا سن ہو گئیاں تعارف پہ گیا تعارف اونٹ نے ہو گئے تے تعارف پہ گیا تعارف زمینہ نے زمینہ گئی تے تعارف پہ گیا قرآن تو میرا ہاتھ ہے ایک خاندان ایسا ہے جنہیں سمجھنا ہے انہیں سمجھ رہنا ہے میں تو بحث نہیں کرنی ایک خاندان اللہ نے ایسا پورے خاندانہ تو بڑا بنایا ہے جنہ کو لوگاں زمین کھو بھی نہیں ہے تو تعارف پھر نہیں بنا کائنات ہم جزائے خیر کریں زمینہ ٹوٹ جائیں تو تعارف بدل جائیں گے جائیداد ٹوٹ جائے تو تعارف بدل جائیں گے کاروبار ٹوٹ مہربانی بہت شکریہ مہربانی خیر ہو جناب یہ مطلب ہے ایک خان کسے جائیداد کھو بھی نہیں ہے کسے ناجائز قبضہ بھی کر لیا تو پھر انہوں نے تعارف پھر ہو گئی تعارف پھر ہو گئی اس خاندان خالق نے کائنات کے خاندانہ تو بہتر بنائے انہیں خاندان کی نشانیاں آج کل موجود ہیں وہ خاندان موجود نہیں انہیں دیا باقیات موجود ہیں انہیں دیا باقیات میں سادات آتے ہیں سال اٹھاؤ یار وہ خاندان ایک کمال کا خاندان گزرے ہے وہ معصومہ دا خاندان گزرے ہے انہوں نے جنیا باقیات میں اس واسطے آکھے ہے کہ اس ویلے سید موجود نے اس خاندان دے کے افراد نے لیکن وہ معصوم سن یہ معصوم نہیں وہ غلطی نہیں سن کرتے انہوں کو غلطی ہو بھی سکتی ہے لیکن کمال ہے میں کہ باقیات دیکھو کہ انہوں نے نسل چھوڑ دی اجے تک خالق نے وکری پہچان تے تعارف رکھے ہیں نہیں کہ اللہ ایتھے بندے ہوتے نے خبردار بندے ہوتے ہیں کہ یہ سید نے یہ گاڑا بھی کر لیتے ہیں یہ سید نے یہ چپیڑا بھی مار دیتے ہیں کیونکہ نفیسہ شاہ بھی چپیڑ ماری سی اب عمران شاہ بھی چپیڑ ماری ہے اور سندھ کی شاہ والوں کی ہو گیا یہ ایم پی ایک نفیسہ شاہ صاحب سن انہوں نے کہتے ہیں چپیڑا ماری سن ہم یاد ہو گیا تو عمران شاہ صاحب سے انہوں نے 5 لاکھ انہیں جرمانہ کر دیتا ہے عمران صاحب نے اور انہوں نے واقعہ پر 20 مریضوں کا علاج تو مفت کرنا ہے جج نے اجے خورے کی آکھنا ہے نا جی یہ مطلب ہے کہ چپیڑا بندے مار دیتے ہیں پھر انہوں نے جا کے گھر معذرت کی ہے عمران شاہ صاحب ڈاکٹر نے کوئی انہیں گھر جا کے اس بندے نے آکھا کہ جان دے اے شاہ جی اللہ تو انہوں ہاتھ بنن واسطے نہیں سی بنایا یہ مطلب ہو جاتی ہے نا بندے کو وعدہ کٹا ہو جاتا ہے میں کیا اللہ اتنے تے ایسے بندے بھی نے اس خاندان کی باقیات جنہیں غلطی بھی کر لیتے ہیں پھر معافی بھی مانگتے ہیں اللہ فرمایا میں تینوں ایک کر دساں جے وہ غلطی بھی کر جانا تو صدقہ تیرے تے حلال ہے تے او دے تے حرام مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں آباد و شاد رہو جناب ایک
ایک خاندان ہے جدے تے اج تک صدقہ حرام ہے تے ساڈے سارے خانداناں تے حلال ہے. جہانگیر ترین صاحب دا جہاز اپنا ہے لیکن صدقہ انہاں تے جائز ہے. یارا جائز ہے. تہاڈا کی خیال ہے میں فیصلہ بدلو صدقہ اکٹھا کر کے گھر لگا انہاں نوں؟ وہ صدقے والے تے نہیں نا امیر آدمی نے کی لوڑ ہے صدقہ کھان دی. ہوں پھر مسئلے کے طور پہ جائز تے ہیں جی سید نہیں تو پھر جائز ہے نا. عمران خان صاحب کے بھی صدقہ جائز ہے نہ کھان بڑے لوگ نے کوئی گل نہیں لیکن اگر غریبی آ جائے اگر آ جائے تو پھر حلال ہے نا. انہاں تے اگر آ بھی جائے تو پھر بھی حرام. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت شکریہ. انہاں تے غریبی یہ مطلب ہے پوری دنیا تے بڑے بڑے خاندان نے تے صدقہ انہاں تے حلال ہے. یہ بھی ایک خاندان ہے. جہاز ہوئے بندے کو غیر سید ہوئے تو صدقہ ہوتے تے حلال ہے. سارا کو سائیکل بھی نہ ہوئے تو صدقہ ہی نہ دے. میں کہ اللہ حکم ہو گئی ہے غریب آدمی تو صدقہ ہی حرام کر چھڑائی. فرمایا خبردار یہ گل پیسے نال نہیں اولاد علی ہونا. کمال اس پورے خاندان میرا چیلنج ہے. پوری دنیا کے خاندان میرا چیلنج ہے. یار تسی بڑے 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 خاندان ہو تے صدقہ انہاں تے حرام ہے تے تواڈے تے حلال ہے. کلیاں بیٹھ کے سوچی بڑیا خانداناں جدوں تیرے وچ تے انہاں وچ حلال حرام دا فرق ہے تو علی جیسا کیسے ہو جائے گا؟ مولا تعالیٰ جزا. اچھا جی تسی یہ گل دسو کہ سیداں تے صدقہ جڑا حرام ہے اولاد علی ہون دی وجہ بولو بولو اولاد علی یہ مطلب ہے یہ جیسے دوسرے نہیں یہ دوسرے جیسے نہیں. بندے ہو کیسے موج والے آ سکنا. میں محرم سے نیڑے موج والے آ سکنا نا. کیسے وہ موج والے بندے نے جڑے انے بھی نہیں تو پتہ بھی ہے کہ سیداں تے اہل حدیثاں تو فتویٰ لے لو دیوبندیاں تو فتویٰ لے لو اہل سنت والجماعت تو فتویٰ لے لو. بڑیا مفتیاں تو میں گل کر رہا ہوں. کسے کو فتویٰ لے کے پوچھو کہ اولاد رسول تھے یا نسل علی تھے. اولاد رسول تھے یعنی نسل علی تھے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے جڑی اولاد رسول ہے نا وہ ہے ہی نسل علی اور نسل علی ہی اولاد رسول ہے. انہاں تے صدقہ حرام ہے. سب علماء نے حرام ہے. پھر موج والے میں تاں ہے کیسے ہی پھر وہ موج والے بندے نے جس اس جڑے بندے اجے تک انہاں سیداں تے صدقہ حرام بھی منتے ہیں اپنے تے حلال بھی منتے ہیں تے پھر علی نال بندے کھلار کے سامنے آندے نے کچھ فرق نہیں ہے. سبحان اللہ. ایڈے ایڈے موج والے بندے موجود جی. اگوں صاحب لاؤ میں جڑی گل کرنا چاہنا نا یہ خاندان وکھرا خاندان ہے. اس خاندان سے باقی خاندانوں سے کی فرق ہے اعلان کر رہے ہیں حضرات. اعلان یہ ہے دنیا کے جتنے بڑے بڑے خاندان ہیں اور بڑوں سے بڑے خاندان ہیں اور ان خاندانوں کے بھی بڑے خاندان ہیں. دنیا میں جتنے خاندان ہیں اس خاندانوں میں اور ایک خاندان میں پہلا فرق یہ ہے کہ واحد و احد ایک خاندان ایسا ہے جس پہ اللہ درود پڑھتا ہے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور مومنوں کو درود پڑھنے کا حکم ہے. وہ ایک خاندان اللہ کیوں درود پڑھتا ہے؟ یہ بڑی اہم ہے. بندے نو آ چھڑا تسی پڑھ چھڑو. اللہ جانتا سی جڑے بندے پیسے دے کے ووٹ خرید لیندے نے وہ کہتے اپنے آپ سے پیسے دے کے درود نہ پڑھوان لگ پے. اے مولا تعالیٰ جزا دے وہ یزید نے ووٹ خریدے نے کہ نہیں پیسے دیتے ہیں کہ نہیں. کسی نے زمین کا لالچ دیتا ہے کسی نے عورت کا دیتا ہے تو کسی نے پیسے کا دیتا ہے. تو اس بیعت لئی اس دور جڑی بیعت لئی سمجھو اس ووٹ خریدے نے 1 کروڑ ووٹ خرید گیا سی اے یزید. کارکردگی کوئی نہ ہوگا تو پھر خریدنے ہی پہنتے. کیا بات ہے بڑا سبندی بہت شکریہ. کارکردگی کوئی نہ ہوگا تو پھر بہت شکریہ خریدنے پہنتے انہیں خرید رہے. یہ جنہیں کروڑ بندہ خرید کے امام حسین دے مخالف کر دیتا نواسہ رسول دے وہ پیسے پوسے دے گئے کہ انہیں سے لوگ کلمہ میرے ضرور پڑھا کرو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. محمد شبیر دے نانے دا نام ہے ٹھیک ہے. ابو طالب حضور دے دادے دا نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دا. یہ
جن پیسے لائے سن تو لوگوں کو کہہ دیتا کہ آخو اللہم صلی علی ابو سفیان و آل ابو سفیان، پیسے دیتے ہونا تو بندے آکھی جاتے ہیں جڑے امام حسین علیہ السلام کے قتل تے تیار ہو گئے نے تو بدبخت بھی بندے کو مل سکتے ایڈے انے ہو گئے نے بندے قبلہ اس دولت اس درود کیوں نہیں بڑھایا اپنے آپ سے؟ کیا بات ہے، صدقہ جانا اس کا مطلب ہے یزید جیسا کمینہ بھی جانتا تھا کہ بندوں کے پڑھنے سے بندہ صاحب درود نہیں ہوتا، اللہ کے پڑھنے سے بندہ صدقہ جانا مولا بھائی کو جزا خیر بندیاں کے پڑھن نال بندہ صاحب درود نہیں ہوتا، وہ کسی کے اللہ پڑھے تو پھر بندہ صاحب درود ہوتا۔ اللہ پڑھتا جی اس خاندان تے درود، شکریہ جی، اللہ پڑھتا اس خاندان تے درود، اس خاندان درود والے خاندان کا دوسرے خاندانوں کا فرق کی حضرات پوری دنیا کے خاندان اسلام قبول کرنے والے ہیں، یہ خاندان اسلام نافذ کرنے والا، صدقہ جاواں صدقہ جاواں، قبول کرنے والے اور ہیں، نافذ کرنے والے اور ہیں۔ تو انہوں پتہ بڑے بڑے بندے نے قبول کیتا ہے، قبول ہی کیتا ہے نا، کسے 80 سالہ بعد قبول ہی کیتا ہے، کسے 40 سالہ بعد قبول ہی کیتا ہے، کسے 20 سالہ بعد قبول ہی کیتا ہے، کسے گھر دے نال لڑ پڑ کے آگے پھر قبول ہی کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے جیڑا بندہ آیا انہیں قبول ہی کیتا ہے نا، وہ یارا قبول کرنے والے خاندان اور ہیں، آئین خدا بندی کو نافذ کرنے والا خاندان نہ اینی سمجھ آ گئی تو محرم کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جس شدت نال بیعت منگی اسے شدت نال شبیر نے انکار کیا۔ بولو یار میں استقبال محرم پڑھ رہا ہوں، میں اس کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسین کو جنی شدت نال اس بیعت منگی کہ جے نہ کرن تے قتل کر دے، حاکم مدینہ نے اسے ہی آکھیا بیعت مانگ نہ منن تے قتل کر دے، یہ گل ہور کسے دے متعلق کچھ نہیں آکھی، یا تے بندے بیعت کر گئے سن کہ یا یزید کسے دی ضرورت ہی محسوس نہیں سی کرتا، بولو یار، یا تے کوئی یزید دی نظر جس قابل ہی نہیں سی یہ دے کوئی بیعت منگی جائے یا میری ضرور کرے۔ ایک اذان سن لی مہربانی اللہ ہے کسی مہربانی ہو سکتا ہے کہ خاندان بڑے بڑے گزرے نے یہ جڑے بندر بن گئے سن تے اللہ نے رچ بنا دیتے سن وہ کہڑے خاندان دے بندے سن، ٹھیک ہے نا جی، انہاں دی نشانی جڑی اللہ قرآن چ دسی وہ میں پڑھدا، برادری دا من نہیں پتا، میں تمہیں صحیح کہتا برادری دا من نہیں پتا نہ خاندان دا پتا جی، جڑا انہاں کام کیتا سی نا وہ میں دسدا، جدی وجہ تو بنے سن وجہ دس دینا نا، جڑی جڑی برادری جو ہوئے ٹھیک ہے ضروری ہے کہ ایک برادری جو ہوئے اصل ایک کام کی وجہ اللہ سنے وہ جا سکتے ہیں اندر نماز ہو گئی ہے 5 بار میں نہیں چکے نماز بر وقت ہے اس ویلے اول وقت نہیں پڑھ سکتا بعد پڑھا گا انشاءاللہ تے باقی دوست جڑے ہیں وہ بھی بعد پڑھ سکتے ہیں 12 بجے رات تک سارا مغرب تے عشاء کا ٹائم ہے رات 12 بجے تک شیعہ بندہ مغرب دی نماز اور عشاء دی نماز قضا تو بغیر پڑھ سکتے ہیں یہ کیسے پڑھنی ہوتے تھے یہ نہ خیر عرض کر دینا یہ رات 12 بجے تک الحمدللہ ساڑی فقہ میں شام دی نماز بھی ہو سکتی ہے بغیر قضا پڑھن تو اور عشاء دی نماز بھی ہو سکتی ہے جڑی عشاء کا میں انشاءاللہ پڑھنے میں وہ سارے جس دوست نے اول وقت پڑھنی ہوئے وہ مہربانی کر کے جا کے پڑھ سکتا کچھ دوست چلے گئے الحمدللہ کچھ نمازی چلے گئے جنہاں نماز اول وقت پڑھی سکتے باقی دوست جڑے بیٹھے ہیں اسی رات میں کسی وقت 12 بجے تو پہلے کوشش کر کے یہ نماز پڑھ دیں بہت شکریہ اللہم صلی محمد کئی دفعہ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ اذان ہوگی تو بندہ اٹھا پڑے وہ دی وجہ یہ نہیں کہ اسی نماز نہیں پڑھتے بندے سوچ لیتے ہیں کہ یہ پڑھتے ہی نہیں اللہ معافی دے رہے ایسی صورت نہیں اصل جو ساڑھے فقہ میں ایک تنگ وقت کوئی نہیں تنگ وقت کوئی ہاں سواب زیادہ ہوگا تو اول وقت پڑھو گے تو پھر کمال ہے لیکن ہو جائے گی واجب نماز ادا ہو جائے گی اس واسطے بہت شکریہ
میرے محترم سامعین نے کسی مہربان نے جو پرچی دیکھنی ہے تیرے کرے پرچی سے سارا ٹائم لگ گیا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں بڑا جملہ لکھے انہیں یہ نہیں لکھا کہ کہڑے بندے سور بن گئے سن تے بندر بن گئے اندر کہڑی برادری سور بن گئی کہڑی برادری بندر بن گئی. یہ کسی برادری کے پیچھے نے گل برادری دی نہیں گل انہوں نے اس فیل دی گل انہوں نے اس عمل دی. جے تے برادریاں نہ صاحب لان لگیے نا تے حضرت نوح دے گھروں جو بندے جہنم میں ٹر گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے گھروں بیوی بھی جہنم میں ٹر گئی تے بیٹا بھی جہنم میں ٹر گیا. تے جے بندہ خاندانہ دا صاحب لان لگے قبیلے دا تے پھر فرعون دی بیوی جنت تے ٹر گئی. یہ مطلب ہے گل کسی عمل دی ہے جس عمل دی بنیاد تے عذاب ہوتے ہیں. جنہیں بندے واسطے عذاب آیا میں جلدی کرنا گا میں زیادہ وقت نہیں لینا تو دوستوں حکم کیا تو میں دس دینا. یہ سورہ مبارکہ بقرہ چ ذکر ہے. اللہ پاک مختلف طریقے نہ بندے کو آزماتا رہتا ہے تے بندے آزمائش تے پورے اترتے نہیں. گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہوندیاں نے گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہوندیاں نے وہ جدوں آزمائش ہوئے وہ آزمائش نہیں ہوتی. پرچے سوکھے بھی ہوندے نے پر پرچہ پرچہ ہی ہوتا ہے اگزام اگزام ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ پاہمیں کنے سوکھے آئے نے کئی فیر ہی ہوئے پاہمیں کنے سوکھے آئے. سوکھا جو پیپر سی تے انہاں پھر بد نظمی کی تھی مخالفت کی تھی. اللہ فرماتا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اے امت مصطفیٰ سن لو کہ اگر تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم بھی نقصان والوں میں ہو جاتے تم بھی خسارہ پا جانے والوں میں ہوتے. یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی بچے آیت کا نمبر پوچھنے کے بعد فون کر کے میں انہیں دس منٹ 64 نمبر آیت میں پڑھیے 65 نمبر پڑھنے لگا. اللہ فرماتا بلکت علمتم الذین تم جانتے ہو ان لوگوں کو کن کو نعتدوا منکم فی السبت جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کر لیا تھا. اللہ نے ڈکیا سی کہ ہفتے کو مچھیاں نہیں پھڑنیاں اور یار اللہ نے انہوں آگا سی ہفتے والے دن مچھیاں نہیں پھڑنیاں. اللہ فرماتا ہے اللہ سی نعتدوا فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ. وہی تو تھے جو نہیں باز آئے تو ہم نے بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دی. اللہ فرماتا ہے اس قوم کو ایسا باندر بنا دیتا تو قوم کر دی کسی معمولی کی جگہ نا. اللہ فرمایا ہفتے والے دن مچھیاں نہیں پھڑنیاں. وہ فریٹے اترے سن ہفتے والے دن پھڑتے نہیں سن. ہفتے والے دن نکل کے ٹوئے کٹ کے نا انہوں تو بڑیاں بڑیاں چھپڑیاں چوڑا پانی کر کے تو اتنے کٹھیاں کر لیں سن. ہفتے والے دن کٹھیاں کر لینیاں نا بڑے چھپڑ چو چھوٹی نالی بنا کے اور جنہیں مچھیاں پھڑتے ہو تسی تو بولو یار بڑے چھپڑ چو چھوٹی نالی بنائیے تو انہوں پانی ہوتا تو مچھیاں بھی آ جائیں. وہ اپنے اپنے ٹوئے کٹ کے تے ہفتے والے دن اللہ ڈکیا سی تے ہفتے والے دن پھر اتنے جمع کر لیں سن تے اتوار نو آ کے پھڑ لینیاں چاہتے سن. ہفتے والے دن جہاں کٹھیاں کیتیاں ہوندیاں سن نا وہ اتوار تو پہلے واپس جڑ گئی ہوندیاں. حیران اس گل تو ہوتے سن کہ اسی اچھے تھان کو نیویں تھان کو یا کڈنے ہاں یہ مچھلیاں اس کو تھلے ڈگ پیندیاں نے. یہ واپسی سفر کے میں کردیاں نے. سب کو جو کرنی ہے تو میں پڑھنا ہے. بڑے ٹوئے چوں نیویں تھان آ سکتا نا پانی نیویں تھان تو مچھلیاں وچ ڈگ پئیاں ہن مچھلیاں واپس چڑھ جاندیاں ہن. اس گل تو حیران سن تے سمجھ نہیں سن آوندی جڑیاں پٹھا سفر کر لیندیاں نے وہ عام مچھلیاں نہیں. کسے بھیجیاں نے تو سارے امتحان واسطے بھیجیاں وہ کٹھیاں کرتے سن تو پھڑیاں پھر رہن جلیاں وہ بھی منہ تک کر کے ٹپڑیاں ہفتے والے دن سن. تمہیں پتا مچھلیاں پھڑنے والا چھپڑی کو گزرتا ہوگا تو نال دن اشارہ کرتا ہے آندا اتنے بھی ہے نہیں کہہ دن آنے بھائی آنے چال لے کے آن یا بالٹیاں لے کے آن پتہ لگ جاتا ہے. وہ منہ کٹ کے بڑی بڑی تمام مچھلیاں نہیں کردیاں سن وہ ہفتے والے دن پھڑیاں جانتے ہفتے نو پھڑنیاں نہیں سن اگے پیچھے وہ لبدیاں نہیں سن. ایک دن پھر پچھوں بندے ہوتے ہیں کئی فدے تمہیں پتا ہے وجہ نہیں ہوتے ہیں آ ویکھی جائے گی جیڑی ہوئے گی غور ہی نہیں پڑا جیڑی ہوئے گی ہے بدے بندے ایک دو منڈے تراچر انہوں آگے روڑا ہی کوئی نہیں آگاں ہو جی جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی کی پہ ہوتا ہے ہفتے نو کی پہ ہوتا ہے ہفتے نو کی پہ ہوتا ہے. وہ جڑے بڑے ہفتے والے مچھلیاں پڑیاں نے وہ سارے باندر بن گئے ہن سنگلاں دے ٹوٹے پی لیتے. کدی مداری ویکھی
مداری ویکھی جی گبرو جا ہے کو نہ کو مداری جانا وہ کٹ کے کرن دی دیر ہوتی ہے ٹپڑ کے اتنے جیڑا نہ نہ صاحب لائے میں کتھے پہ بہنا وہی باندر پتہ ہی نہیں کتھے وہ رکھی نہیں تو بڑے کے اتنے بیٹھا وہ رکھی نہیں تو بڑے کے اتنے بیٹھا پھر تو ہمیں پتہ ہے اس باندر کی ہو گیا یہ سورے نہیں جانتے بھی سوٹی دھر کے نا توڑ دے تو تمہیں بس ہاتھ کر کے ایک ہی سورے پہ جانتے کدی ادھروں مہنگا کدی ادھروں مہنگا کدی پچھوں مہنگا ہر ویلے خطرے میں تساں مداری ویکھی ہونی ہے لیکن تساں آکھیا کوئی نہیں ہونا میں جتھے مداری ویکھی ہے میں باندر نوں ضرور آکھیا ہن آرام جے مچھیاں کھاندے نے باندر آرام نال سو نہیں سکتا آرام نال سوے گا نہیں میں دیکھیا ٹریکٹر کی ہنّا نال بدھا سی تے ریت پئی سی تے میں ریت لیاؤں سی اتنے میں نال بندے ریت چکانا سا اتنے میں بدھا ویکھیا یہ نہ کھانا بڑا صاحب لایا کیونکہ قرآن سے ذکر ہے صاحب سے لانا چاہیے تھا اللہ نے بندر بنایا اللہ نہیں بنائی بندر بنایا یہ سوندا نہیں یہ جب پھر اینڈ کر کے سوتا ہے تو میں تو کی دساں اتوں ہی ریت پاندے سی سوندا ہے نہیں سی 5 بجے کر پھر رکھا اتنے سے ریت کھڑتے اپنے کام لگے ہیں اسی ادھروں بیٹھنے پھر ساؤں میں ادوں کا حساب لایا جنہوں اطمینان حاصل ہو جائے وہ باندر کا ہے سکون دی نہیں آ سکتا کیونکہ سکون دی نہیں تو سو نہیں سکتا بندر ہی نوڑ دے تسا بندر ویکھے نے ان کی حرکتاں بھی تسا ویکھیاں نے کیتا انہیں کی سی کتنے مچھلیاں پھڑیاں نے ہفتے دن اللہ جی تر منع کیتا سی میں کیا چل اللہ مچھلیاں کھا گئے نے تینوں ایڈا ہی غصہ چڑھ گیا اے سواد ہے اللہ دی حکمت کا خالی فرماتا گل پڑھ میں آندا کی ہاں اللہ فرماتا الذی نہ تدعو گل مچھلیاں دی نہیں یہ حد کو توڑ گئے صدقہ جاواں مولا تعالی جزائے جو بھی ہماری بنائی ہوئی حدوں کو توڑ جائے وہی بندر ہے مولا تعالی جزائے خیر اللہ کی بنائیاں حداں مثلا کی ہے کوئی عورت جہاں بندہ فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تو پہلے نکاح نہیں کر سکتی حد یار عدت تو پہلا نکاح نہیں کر سکتی اگر کوئی بندہ ہوگا تو ترس کر کے خدمت کرنا بھی چاہتا ہو تو انہوں صبر کرنا پائے گا کئی بندے بیوہ ہوں تو پہلے ہی سوڑے پائے ہوں گے مطلب خدا ترسی ہوتے ہیں نا خدا ترس بڑے بڑے میں بیٹھے ہیں بندہ بیمار ہو جائے کدھرے دا تو وہ پھر ہم دنے پہ کوئی گل نہیں کہ تر بھی گئے تھے پھر اسی بھی اللہ دی زمین تے ہی ہے نا خدا ترس بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ جڑے پہلے سوڑے پائے ہونا 4 مہینے کٹ دیں سارا کھانا لیکن اللہ فرمائے 3 مہینے 10 دن یا 4 مہینے 10 دن طلاق ہو جائے تو 3 مہینے 10 دن تو جب بندہ فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن بندہ کٹے عورت عدت وچ بیٹھے یہ اللہ کے قانون ہے یہ اللہ کی بنائی حد ہے ہوں میں بار بار لفظ نہیں جا کھڑا جہاں تساں پرچی تے لکھے ہوں آپ ہی سمجھنا ہے ہوں میں نام نہیں لینا جہاں بندہ یہ تو پہلے یہ حد ہے نا 4 مہینے 10 دن حد ہے نا تو جہاں بندہ اسے بیوی دے بندے نو آپ قتل کرے کہ اسے رات وہ نکاح کرے وہی ہویا نا جزائے خیر ہے اور حد سن ہے بات بہت شکریہ میں سمجھدار مجمع بیٹھا ہے میں کہنا اور حد بہت شکریہ صدقے جاؤں بھائی بڑے بڑے مہربان تاریخ میں دلچسپی رکھنے میں بیٹھے ہیں میں تمہیں اور حد جتھے جا کے جبریل رکے ہے اتھے بھی حد ہے جبریل جانتا سی میں اگے نہیں جانا حضور نے فرمایا جبریل آؤ فرمایا جی ایک انگشت بھی اگے بڑھ جانا تو میں جانی جانا میں نور تو نار ضرور بڑھنے میں نور ہاں تو میں نار ضرور بڑھنے یہ نور نور ہے تو نار نار ہے حد کراس کیتی ہوئے تو نور بھی نار ہو جانا بشر دی کی اہمیت ہے ہو سکے آگے تہاڈا مقام ہے سدرۃ المنتہا اتھوں
تک میں رہ سکتا تھا کعبہ کا حسین ہے وہ ادرا کہ تہاڈا کام ہے اوتھے جبریل دے قدم رک گئے کیوں میں صدقے تہاڈے سن تو ہاتھ اپنی ہاتھ چ رہا اپنی ہاتھ چ رہا ٹھیک ہے نبی اگے چلے گئے یہ جبریل دے قدم ایتھے رک گئے نے ایتھے جبریل دی حد سی مولوی تینوں پتہ ہے جتھے محمد دے قدم رکدے نے مولا بانو جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دروازہ ایسا ہے جتھے بطول دا بابا بھی آگے رک گیا اور رک کے نبی فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آواز ہوتی ہے بابا حیران ہوں میں بڑا تسی بھی تے باہر کھلونے ہو جن اللہ نے سڑے جتی اتھے منگوایا جتھے سید الملائکہ نہیں جا سکیا تسی اس دروازے کے کیوں رکھ دے ہو قدم پہ کھلو کے آتے ہو اندر آ جا نبی فرماتے نے بیٹی آئی نانو حق پہ آدھا سلام کمال ہے جتھے جبریل رک جائے وہ جبریل دی حد ہے جتھے رسول رک جائے یہ مطلب ہے جس لہریز نے رسول رکے نے جیڑا تکے نہ وہ حد کراس کر جائے وہ بھی پھر وہی ہے صدقہ جانا ایک خاندان ہے جڑا قانون نافذ کرتا ایک خاندان نے جڑے قانون قبول کرتا یہی گفتگو سی اذان تو پہلے سمجھے وقت نہ گزر گیا کہ میں تھوڑے کو اجازت رہ گیا اس یزید نے اس حضرت امام حسین علیہ السلام کو جیسے شدت نہ بیعت منگی امام نے اس شدت نہ انکار کیا بولو یا بولو ہوں کسی طرح مصائب کو روک کے ذرا دل حوصلہ ذرا مضبوط کر کے گل سننا گل مصائب پر جلدی نہ چلی جائے تاکہ میں پیغام اپنا پہنچا یزید نے اس بیعت نہ کرن دی وجہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام واسطے ظاہر بڑی مشکلات پیدا کی بولو بولو وطن چھڑایا مکہ چھٹے کربلا چاہیے پانی بند کیتا قتل و غارت ہوئی ہے قتل و غارت تو بعد بھی آرام نہیں آیا پھر انہاں جڑے ظلم کیتے نے انہوں تو راواں گا تے مصائب آ جائے گا انہاں ظلموں تو بعد مخدرات عصمت نو قید کر لیا اخیر ہو گئی حضرت زین العابدین تے پیراں چ بیڑیاں نے گلے وچ تو کے ہتھاں وچ زنجیراں نے ہن ایک انسان جہدے کولوں بیعت منگی گئی سی انہوں قتل کیتا گیا پترا بہناں دے سامنے وہ دے بیٹے نو قید کیتا گیا تساں کدی سوچے کہ جڑے ویلے امام زین العابدین اتنے ظاہراً نقصان ہون تو بعد پابند سلاسل یزید دے سامنے کھڑے نے رکھ مولوی قرآن پہ ہاتھ کے تو تاریخ پڑھی ہے انہاں دوہاں چوں ایک یزید ایک زین العابدین تو دس مطمئن کا ہوئے مسترب کا مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولا تعالیٰ جزائے خیر بہت شکریہ تو سب گھر قبول کرنے میں تھوڑے کو جاتا رہا انہاں دوہاں چوں مطمئن کا ہوئے مسترب کا حضرت علی علیہ السلام کو ضرور لگی کہ وہ شربت آ گیا امام نے فرمایا کیوں نہیں لگے انہاں کہ تسی پیاس ہے زخمی نو پیاس لگ دی ہے پیو امام نے فرمایا قاتل میرا کتنے ہوئے انہاں کہ پتہ ہے سکون نال آپ نے فرمایا ذرا میرے تو چہرے لوگ دیکھ کے پہلے دسو مطمئن کون ہے مسترب کون ہے لوگ آپ کیا ساجی مسجد سے کھڑے ہیں تیری عزت کی قسم تو کھا کے مطمئن ہے اور مار کے مسترب ہے حضور فرماندہ تھے عدل کا تقاضا ہے جہاں دو ایک مطمئن ایک مسترب پانی پہلے مسترب کو دیا جائے ہوئے تو سغور نہیں فرمایا میں تو مطمئن ہوں اطمینان میں میں بعد میں پیوں گا پہلے اسے تو کہوں جڑا اس موقع تے انج دا عدل کرے وہ تے جیسا بھی کوئی ہوتا مولا تعالیٰ جزا دے دس بھائی زین العابدین اسلام مطمئن نہیں یا یزید میں ثبوت ہے میں دلیل پیش کروں حضرت زین العابدین نے خطبہ شروع کیتا کمال ہے باپ دے سر سامنے پہ ہے چچیاں دے سر سامنے پہ ہے بھراواں دے سر سامنے نے چاچے دے پترے دے پھپھی دے پترے دے انی قتل و غارت تو بعد تے پابند سلاسل تے گلے وچ کھاؤ تے فرماندے کی نے جو نہیں جانتا وہ جان لے جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں ہوں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا میں ہوں محمد مصطفیٰ کا بیٹا میں ہوں سید بطحہ کا بیٹا
یہ تقریر پہ کرتے ہیں اطمینان ہے کہ نہیں؟ چلو بولو یار آئے پراواں دے وچ کھلو کے تقریر کرنا ہو رہے پراواں دے سارا وچ کھلو کے کرنا ہو رہے مطمئن نے یزید او دا عدم اطمینانی دس یزید اکھا جانا دیو کوئی شام جائے کہ ایرے بندے اے زوار بیٹھے نے شام وچ 5-7 بندے کٹھیاں جانا دیں کسی نے یاد ہے زوار بہت شکریہ شام جتھے ہے نا جی یزید دا دربار سی او دا نام مسجد بنو امیہ خیر ہوئے 4 بندے اکٹھے اذانہ دیندے نے یہ اس ویلے دی گل ہے جدو امام زین العابدین دے خطبے تو پریشان ہو کے ایسا کہ اذانہ دیو اذانہ دے کے کی کرو شور کرو دی گل نہ سنی جائے شور کرو ہم صاحب جی پڑھ رہے شور کرو دی گل نہ سنی جائے جملہ میں دین لگا جی پتہ نہیں بڑی دور تک مجمع اتنا بڑا مجمع کہ آخری بندے دی میں شکل بھی نہیں پہچان سکتا تے پیغام ضرور پتہ ہے حجت خدا تحفظ آئین خدا کر رہی ہو اس کے مد مقابل اذان بھی شور ہے نوجوانوں تو نتیجہ وصول کر لیا تو میں راضی جزائے خیر عطا حجت خدا آئین خدا بندی کا تحفظ کر رہا ہوں حجت خدا آئین خدا بندی کا تحفظ کر رہا ہوں اس کے سامنے اذان بھی شور ہے حضرات جن کی اذانیں دینے کے بعد فرشتے شور لکھتے ہیں ان کی نماز کیا ہوگی دے اذان رہے ہیں لکھا شور جا رہا ہے اس شور کو آیا اذان نہ دے کے کیونکہ حجت خدا کی آواز دب جائے یہ تو مطلب ہے پریشان پھر کون سی کیا بات ہے تھوڑی یزید عدم اطمینانی کا شکار کون سی یزید مضطرب کون سی یزید مطمئن کون سی مولا زین العابدین اس حالت وچ بھی مولا دا مطمئن ہونا اور یزید دا مضطرب ہونا ہن میں دسنا کیوں ہے خدا کی قسم شبیر کا بیٹا جانتا تھا کہ ہم نافذ کرنے والے ہیں یہ قبول کرنے والے ہم اور ہیں یہ اور ہے کہ نافذ کرنے والے کی جڑی ذمہ داری ہے وہ قبول کرنے والے کی ذمہ داری نہیں لوگ آنے کیوں کہتا ہے کہ لوگ آلے محمد ہے پولیس گلوتی ہوگی اور سامنے پولیس گلوتی ہوگی جڑے بندے دیکھو جیسے نہیں کوئی فیم ہو گئی وہ اس واسطے نہیں جانا آندہ میں اتلے بازار آ جانا 8 بازار ہونے تو فائدہ ہی ہوتا نا یار 8 بازار ہونے تو فائدہ ہی ہوتا وہ آندہ لے بھائی تو تو چنگ بازار نکل جا تو میں پہاڑا بازار سے آ جانا وہ آندہ کی ہے آندہ پولیس گلوتی وہ آندہ تینوں کی بند ہے وہ آندہ آکھن کے تو گھر ہوئے گا پولیس بھیا اینی کو ہے نا بہت پولیس انہوں کو جانتی ہے بھی نہیں وہ ڈرتا پہ کہ نہیں ڈرتا نہ پیا اچھا پولیس کو جو ہوا کیا نہیں ڈرتا نہ پیا اے جدے بچ عیب سی نا اون جی آلے محمد تو پہ ڈرتا سناؤ نہیں فرمایا نافذ کرنے والے ادارے سے لوگ ڈرتے ہیں خدا کی قسم حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس آئین ایک ترمیم کرنا چاہتا سی یزید کروڑ بندے نو پیسے دے کے بیٹھ رہ گیا حلال نو حرام کرنا چاہتا ہے حرام نو حلال کرنا چاہتا ہے جائز نو ناجائز ناجائز نو جائز کرنا چاہتا ہے جدو کروڑ بندے دے ووٹ لے کے کہنے لگا نا مک جائے گا انشاءاللہ سارا آئین مکا دیا گا ہر حلال و حرام نو قرآن کی قسم اس آئین میں جو ترمیم نہیں ہوئی یہ کروڑوں کا اقرار تھا ایک کا انکار تھا اسلام کو بچا لیا ایک کے انکار نے شبیر کے تھے رہیوں میں آ رہے ہیں حلال حلال رہے گا حرام حرام رہے گا صرف حسین ہی کیوں نکلے اہم پہلے وہ صحابہ دے بیٹے ہوتے کوئی نہیں سکتے
صحابہ کے پوترے کوئی نہیں سن، صحابہ کی پوتریاں کوئی نہیں سن، صرف علی کے پوترے دوترے سن، صحابہ تو نہیں سن۔ کیوں نہیں کوئی نکلیا؟ یار اعتراض نہ کریا کرو، نکلنا اس میں تھا جو نافذ کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے اور ہیں، نافذ کرنے والے اور ہیں۔ خدا دی عظمت دی قسم، شبیر دا نقصان یزید دا ہوئے جدا نام گالی بن گیا، شبیر تے آئی بچا کے گیا۔ حضرت رسول خدا نے مشرکاں دے بت توڑے ہیں کہ علی کو فرمایا ایتھے کیوں؟ اس واسطے کو یہ نہ کہ علی کلا توڑ گئے، فرمایا ایتھے کھلو کے توڑ تاکہ انہیں پتہ لگے میں تڑوانا پیا تو توڑنا پیا، تاکہ ساڈے دشمن بھی کٹھے رہیں، ساڈے سجن بھی کٹھے رہیں، جنہیں سانو مننا ہے وہ کٹھے نو مننے، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، تے جنہیں ساڈا دشمن ہونا ہے وہ تیرے کلے کا نہ ہوگے، ایتھے کھلو کے توڑ، اونٹ تے کھلو کے پوڑی لا کے توڑ سکتے سن، فرمایا میں تڑوانا پیا تو توڑنا پیا۔ اب میں کیا اللہ اتنے عظیم خاندان کی کیوں دشمنی پہ پانا؟ پہلا ابراہیم کو تڑوائی سے کہ انہیں نہ تو اپنا کو تڑوانا ہے، فرمایا نافذ کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، قبول کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ تہجد دی نماز ساڑھے تے واجب نہیں، پیغمبر تے واجب ہے، بت نو توڑنا ساڑھے تے ضروری نہیں، اس خاندان تے توڑنا ضروری ہے۔ تھلے نبوت ہے، اتنے امامت ہے، انہوں بت دو پر رل کے توڑے نے، جدے جدے بت ٹوٹے سن اور نسل دس گیا نقل و بدلے لینے نے، انہوں ساڑھے معبود توڑے نے، ایک نبی ایک علی۔ میں کیا اللہ کیوں دشمنی پہ پوانے کو تڑوا کے؟ فرمایا جو ہماری دشمنی مول نہیں لیتے ہم انہیں امام نہیں بناتے۔ اللہ دی دشمنی نہ اپنے گھر پائی، ایک تھلے کھلوتا سی محمد کو مصطفیٰ اور نبوت تے فائز نے، جڑے اتنے کھلوتے نے علی وہ امامت تے فائز نے، جے دعا پراواں اللہ دی دشمنی گھر پائی ہے، وہ دی تھی بھی زخمی گئی ہے، دیتی ہوئے زخمی گئی ہے، مولا تنو جزا دے۔ میں زیادہ ایک جملہ پڑھ لوں، اس بی بی نے پرسہ پہن لگا، آج جیسے حاج دی کنی ہے جی جب صاحب 26 27 28 29 30 زیادہ تو زیادہ 4 دن بعد محرم دا آغاز ہے۔ میں انہیں تیان سلام کرنا جنیاں کالے سوٹ پیاں بنن دیا، انہاں پتران سلام کرنا جڑے زنجیر پہلوان تھے۔ سارے جہان نے 9-10 دی چھوٹی سمجھ کے کرکٹ کھیلنی، ساڑھے سونے بھی کٹ نہیں، کپڑے لکھے بھی کٹ نہیں۔ تینوں 10 محرم نو کرکٹ دے میدان چ شیعہ بچہ نظر نہیں آیا، تو بہناں نو لے کے کدی اس جاؤ گے کدی اس، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ یہ سڑیاں تھیاں ہونے جنہیں اس کار چھٹ کے بھی آپ آؤں تو لے کے بھی آپ آؤں، ساڑھا دل کرتا ہے نہ کوئی جاندی رو بیکھے نہ کوئی آؤنڈی نو بیکھے۔ قرآن دی قسم اساں لوگاں کو مذاق کروائے نے، لیکن نبی کو اسی ضرور شروع ہوں گے جنہوں آپ چھٹ کے ہونے ہیں تے آپ لے کے ہونے ہیں۔ کوئی ایس چاہو کہ جو بیٹھی روندی، کوئی اگلے چاہو کہ جب آت رہو جی بیٹھی روندی ہے۔ میرے عزیزوں پاگل اسی کوئی نہیں، ہاں ایک گل ضرور ہے، سارا جان نویں سال کا استقبال ڈوبیاں مار کے کرتا ہے۔ اللہ گواہ رہی اسی نویں سال کا استقبال آنسوਆਂ نال پہ کر رہے ہیں، تے اس بی بی نو ایک جملے دا پوسا نہ دینا ہے جڑی ساریاں بہناں تو پہلے اجڑی۔ کیوں دینا ہے؟ یکم نو اساں تیاری پڑھنے ہیں، 2 نو اسی آمد کربلا برود کربلا پڑھنے، 3 نو حضرت حبیب کا خط پڑھنا، 4 نو حضرت علی اکبر کی تیاری پڑھنا، 5 نو شہادت پڑھنا، 6 نو چولہ حضرت علی اصغر کا، 7 نو مہندی حضرت قاسم دی، 8 نو حضرت عباس دا اعلان، تے 9 نو پھر شب شہیداں، تے پھر 10 دی شام نو شام غریباں۔ میں صرف اس قبلہ بی بی تو ڈرنا جڑی سارے تو پہلا ہوں جڑی ہے، ہر بی بی محرم جو جڑی ہے، اے میرے مولا دی دیو بیٹی ہے جڑی سب تو پہلے محرم تو پہلے ہو جڑی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ آج اس حسین نو نا حضرت رقیہ بنت علی انہوں نے پرسہ دے رہی ہے، مطلب بی بی اے نہ کہ میں نے بول گیا تو میں نے حکم دیا کہ ٹائم زیادہ لگ گیا، میں 2 جملے صرف عرض کرتا ہوں۔ میں شہزادے آنے اس بی بی نے 6 پتر نے جڑے اس تحریک اسلام وچ کام آئے ہیں۔ ایک پتر جس بی بی کا قتل ہو جائے نا اللہ معافی دے، قبر تو لوگ مشکل اٹھا کے لے آتے ہیں،
تے بستر کر کے بیبیاں بہا کے نا پیچھے 2 بسترے رکھ کے دی ڈول آنا ہے، ڈول آ کے بہو پرسوں دی پہ جاگنی ہے. کسی نے سنیا فطرت کا جملہ؟ پرسوں دی پہ جاگنی ہے، جدوں دی لاش آئی ہے ادوں دی پہ جاگنی ہے. اتنے پہ جا کوئی پیر کٹتی ہے، کوئی موڈے کٹتی ہے، کوئی پانی دیتی ہے، کوئی آدھی ہے تھوڑی جی روٹی کھانا ہے، کھائی دی نہ تے رون بھی نہیں آتا. یہ مطلب ہے خدمت لوگ کرتے ہیں. مقتول دی ماں دی بٹھا کے 6 پتر دے کے کدی اس بازار، کدی اس بازار، کدی اس دربار. آنسو دا منتظر صاحب تھوڑے تو پہلے میرا آ گیا. میں تھوڑے کو اجازت لینا اس بی بی کے بچیاں دے اندر مسائل پڑھو. شہادت پڑھن دا ٹائم نہیں. اے تھوڑے فیصلہ آباد وچ ایک سید گزرے، صدقے جاواں 2 کوفے دے دریا تے اٹھے، 2 شامے غریباں گھوڑیاں دے سونا تھلے آئے تے دونوں لبدی ملے نہیں. کوئی آندا لاہور آئی ہے، کوئی آندا کوفے دفن ہے. ابھی وہ مظلوم ہے جنیاں دھیاں دا اجے تک بندے صاحب ہی لڑتے پھردے نے، وہ کتھے دفن ہے، وہ کتھے دفن ہے. مولا تو جزا دے. میں شہادت کسے بچے تے بھی نہیں پڑھ سکتا. میں تے 2 جملے ضرور پڑھ دینا. فیصلہ آباد ہے، فیصلہ آباد دے کار میں دین گزرے نے سید افتخار الحسن شاہ صاحب اہل سنت دے عالم سن. شاید کوئی بچہ کو پرانا بزرگ جانتا ہوئے. انہیں ایک کتاب لکھی ہے خاک کربلا. وہ میں ادو جملہ پڑھیا سی جدو نواں میں شیعہ ہوا. اجے تک میں وہی پڑھیا. کتاباں پڑھیاں شیعہ دیا نہ پڑھیاں. جہاں انہیں جملہ لکھیا نا وہ میں نے کھا گیا. شبیر شاہ صاحب جان دے حافظ آباد والے، انہیں جنہیں شہادتیں پڑھیاں نا اپنی کیسٹیں خاک کربلا چ پڑھی. وہ فیصلہ آباد دے سن صاحب زادہ افتخار الحسن شاہ صاحب اہل سنت دے عالم سن. میں ایک جملہ پہلا پڑھنا ہونا پہلے پڑھنا. کعبے دے سامنے کھلو کے میں کہا میں دین نوں پوچھے سی لے گنبے دی کنی کو تعظیم کرنی چاہیے. کہنے لگے نہ ٹورے تے چک لینا چاہیے، موٹر سائیکل تے رکھنا چاہیے، کار تے رکھ لینا چاہیے. انہوں تو پھڑ کے نہیں توڑنا چاہیے. میں کیوں؟ ہو سکتا جس اللہ دی راہ چ کچھ نہ ہوئے انہوں والا تو نہیں پڑے. مجلس ہو گئی. جس اللہ دی راہ چ قربان ہونا ہوئے، اے اللہ دیا بندیا عالم تے جانور بھی قربان ہونا ہوئے کہ انہوں والا تو نہیں پھڑکن دے. صاحب زیادہ افتخار الحسن نے عجیب گل لکھی ہے. 2 جملے کی دل کٹ کے لے گیا. پہلا جملہ بڑا عجیب لکھا ہے. وہ فرماتے فجر کے بعد یہ لے کے چلا حارث مسلم کے یتیموں اگر دریا تک لے کے آنے تک پورے راستے میں کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے. کوئی سمجھ آئیے کہ تو پڑھے آئے اور یار ایسے لے کے آؤں سی تمہیں تڑپاوا نہ زیادہ محرم قریب ہے توڑے دل دکھے. کدی پھڑتا سی کدی چھڑ دینا سی، کدی پھڑتا سی. جی تے پوچھا جملہ باریکی نال سن لیا. مجلس کا تمام ہے. فرماتے نے کوفے دے لوگ صبح کی سیر واسطے نکلے. کوئی کوفے لوگ دریا جا رہے سی، کوئی دریا لوگ کوفے شہر لا رہے. جدو یہ لے کے جانا سی نا اشارہ ہی سننا جی میں وہ گھر کدی نہیں. اینجس پڑے سن پتہ کتوں پڑے. خیر ہو تھوڑی مہربانی آباد رہو. اینج پھڑ کے پہ جانا سی کدی چھڑ دینا سی پھر پھڑ لینا سی، پھر چھڑ دینا سی پھر پھڑ لینا سی. انہیں میں تھوڑے سامنے جملہ پڑھ دینا. فرماتے نے یہ دونوں مسلم کے یتیم آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دیکھتے. سن لے سارے جملہ آنے آیا صدقے جاوا کبھی نہ بات نہیں کرو کسی نام میں. فرماتے ہیں آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے کہ شاید کوئی اس ظالم سے پوچھے یہ کون ہے اور ان کو کیوں بالوں سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. دریا دے کنڈے تے جا کے ساری گل تساں ذاکرین تو سنیے. بڑا آندا میرے سامنے چھوٹے نو قتل نہ کر، چھوٹا آندا بڑے نو میرے سامنے قتل نہ کر. اس کی بنا قتل کیتا جی بڑے نو پہلے کر دیتا کر کے دریا چلائی سٹی ہے سر اوتھے رکھ دیتا ہے. پتہ نہیں اندھی عالم ہوئے گا جدو چھوٹا کدی دریا ہوئے گا کدی ویر دا سارا لگا آباد رہو. میں انہاں کھانا پڑے اس وقت تک لاش پانی تے رکی رہی ہے جدو تک دوسرے برا دی لاش آ رہی گئی. تھلیوں پانی چلتا رہا بڑا رکیا رہا. جدو دونوں براواں دے انج گلے مل گئے نا ادو کٹھے دریا ول سفر کیتے اور ایک آدمی نے لکھیا جدھر پانی جا رہا سی ادھر
بھی انہوں نے اتنے نے جنوبوں پانی جدھروں آ رہے ہیں جڑا اللہ مچھلیاں کو یہ توفیق دے سکتا ہے کہ الٹے پانی سفر کر سکتی ہیں کیا وہ امام دیا بھاجیاں کو یہ توفیق نہیں دے سکتی کیوں نہیں یہ انج گئے نے اس دوویں سر کپڑے دے تھیلے چ پائے نے تے ابن زیاد دے دربار اندر پیا کر تو لے کے دریا تک انہاں دے وال بکھرے سن دریا تو لے کے دربار تک انہاں دے خون دے قطرے آواز رہو بھائی کدی نہ رہو جا کے اس انج تھیلا بلند کیتا ہے کہنے لگا مسلم دے یتیم میں قتل کر دیتے مینوں انعام دے کہنے لگا سر بکھا مینوں اس گل تو دل دکھدا لوگ اندر فرانس سخت مصائب پڑھدا مینوں بھی بڑی سخت گل پہ سمجھنا اس ظالم نے پھر تھیلا زمین تے رکھ دی تھیلا زمین تے رکھ کے پھر دونوں ہاتھ وچ پائے معاف کرو کہ تیرا جملہ بڑا پھر اتھوں ہی پھاڑنا ہے جتھوں گھروں لے کے آئے سی آخری جملے نے دونوں سر بلند کیتے کہنے لگا پہچانو لوگو اے مسلم دے یتیم نے جنہیں میں قتل کر دیتے ابن زیاد سب تو پہلے ملعون بولیا اس کہا میں منگا نہیں کیوں کہنے لگا جنہیں تم سر پہ بکھانا ہے پہلی گل تے پہچانے نہیں جا رہے انہیں دے منہ تے خون تے رہے تھے دوسرا بنو ہاشم دے شہزادیاں دے بال لمبے بھی ہوندے نے گونگریانے بھی ہوندے نے تے گھنے بھی ہوندے نے جے کسے نوں سمجھ آئی کہنے لگا بنو ہاشم دے شہزادیاں دے بال لمبے بھی ہوندے نے گھنے بھی ہوندے نے تے گونگریانے بھی ہوندے نے اے ملعون تھلے منہ کر کے آندا من جائے اے وہی نے کہنے لگا وال تھوڑے کیوں نہیں اسے کہ راتی جدوں میرے لائے سن ادوں زیادہ سن جس انداز میں لے آندے نے میرے گھر تو لے کے دریا تک انہاں دے باہر بھی کھڑے نے کہنے لگا کوئی منہ دھو کے لائے تو میں دیکھا واقعی مسلم دے یتیم نے لوگ سانوں بھی شیعہ آندے نے یار سانوں لوگ شیعہ آندے ابھی شیعہ کے قدمہ دی خاک بن گئی ہے تو بڑی بات ہے کہنے لگا کوئی ایماندار جا بندہ دسو جڑا شہزادہ دے منہ دھو کے لیا میں پہچانا واقعی مسلم دے یتیم نے ہر بندے نے دربار دے انگشت شہادت کا اشارہ کیتا ایک بندے کہنے لگے وہ علی دا شیعہ ایماندار ہے بے ایمانی نہیں کرے گا خدا خیال سے کسی دا یزید کو کتاب فرمائیں بر محمد و